اللہ پر یقین کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، اللہ پر یقین کا اثر بہت ہی حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافرین بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر دراصل دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی تک کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی بارے میں ہے کہ توکل کیا ہے، ایک مسلمان کا اللہ پر توکل کیسا ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ پر توکل اپنی زندگی میں کیسے کیا، اسی سلسلے میں ہم آپ کو ایک حکیم صاحب کی اللہ پر توکل کی داستان بھی سنائیں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں، زندگی میں پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے ایک حکیم صاحب کی اللہ پر یقین کی داستان سناتے چلیں۔ ناظرین، سندھ کے ایک قدیمی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، بہت ہی نیک دل اور دیندار، جن کا مکتب خانہ کسی پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مکتب جانے سے پہلے بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تمہیں آج کے دن کے لیے درکار ہے ایک پرچے پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دیتی، حکیم دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے۔ بیوی نے جو جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کر دیتے، ان کا میزان کرتے اور پھر قدرت سے دعا کرتے، یا اللہ، میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ دعا ہے کہ تو آج بھی میری مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، اور پھر میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر چلے جاتے اور وہاں جا کر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے، دال وغیرہ کے سامان کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے آگے لکھ دیا، اے خدایا، یہ تیرا ہی کام ہے۔ اور خدا جانے 1-2 مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مکتب کے سامنے آ کر رکی۔ جو صاحب کار میں تھے ان پر حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کار والے حضرات حکیم صاحب کے پاس علاج معالجے کے لیے آتے رہتے تھے۔ جب وہ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے تو وہ کار والے صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے کوئی دوا لینی ہے تو یہاں کرسی پر آ جائیں تاکہ میں آپ کا معائنہ کر سکوں، اور اگر کسی اور مریض کے لیے دوائی لے جانی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب بولے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں 15-16 سال بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو اپنی گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔
اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، عین آپ کے مکتب کے سامنے ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پنچر بنوانے گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور مکتب کی جانب اشارہ کر کے کہا، اندر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیے۔ اندھا کیا مانگے، 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں میرے پاس آ کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں یہ سوچ کر کافی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں کہ کیا مجھے کوئی آپ سے دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب، میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، وہاں گئے ہوئے مجھے 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر بہت علاج کرایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا میرے بھائی، توبہ استغفار کرو، خدا را اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی، خوشی، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو صرف اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈال دیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر امجد لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ میں نے بے دلی سے وہ دوائیاں لے لیں کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے جب زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا بس آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھر خرچ کے لیے خدا سے جتنی رقم مانگی تھی وہ خدا نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں دے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے عامیانہ سے خیالات تھے اور یہ حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر وہ دوائیاں اپنی بیگم کو دکھائیں اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائیاں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں پاکستان چھٹیوں پر آیا ہمیشہ آپ کے مکتب آیا، لیکن ہمیشہ آپ کی دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا لیکن آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے لازمی پہنچ جائیے، ورنہ ان سے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں صبح سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مکتب میں اس چھوٹی سی آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی کا خیال آیا تھا۔ میری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونی تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اسے رقم بھجوائی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے ساری چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی پھرتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ اسے 102 بخار تھا اور وہ اسی بے ہوشی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جہیز کا سارا سامان ہم آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے آپ ان سب کے لیے
مجھے انکار مت کیجیے گا۔ حکیم صاحب حیران و پریشان تھے، پھر بولے، امجد صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ میں نے آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی پرچی دیکھی تھی تو گھر کے مرچ مسالوں کے بعد بیٹی کے جہیز کا سامان لانے کا لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں کہ میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کے ہاتھ میں تھما دی۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو عبارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لکھا تھا، خدا کا کام ہے خدا ہی جانے۔ امجد صاحب یقین جانے کہ آج تک جب بھی بیوی نے کوئی سامان کی پرچی لکھی تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان سب کو لانے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک ذات کی قدرت پر حیران ہوں جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اور حکیم صاحب کہنے لگے کہ جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد پڑھنا ہے، رزاق رزاق تو ہی رزاق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ ناظرین، اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کا جہیز کا بندوبست حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو، تم مجھ سے صدق کے دل سے مانگ کر تو دیکھو، نہ دیا تب کہنا۔ ناظرین، اللہ پر توکل انسان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، اور پھر جب پکا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ سورہ آل عمران آیت 159-160۔ ناظرین کرام، ان آیات میں توکل کی اہمیت اور حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل ہاتھ پاؤں چھوڑنے کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم و ارادے سے کام کو انجام دینے کو کہتے ہیں، ساتھ نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی تمام امور و اسباب کو مہیا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اسی لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرنا کہ اہل کفار کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ ترجمہ: اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو بھی جھک اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو کچھ پرواہ نہیں کہ تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے تیری اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے تائید فرمائی۔ سورہ انفال آیت 61-62۔ ناظرین، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آنے والے مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ترجمہ: اور میں نے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنے کام کی اجرت نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جسے موت نہیں۔ سورہ فرقان آیات 56-58۔ حضور خاتمین معصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کی بارہا تاکید کی گئی۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اور خود اولو العزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب سال ہا سال تک اللہ کے حکم پر تبلیغ فرماتے رہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا تمہیں نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھی بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ سورہ یونس آیت 71۔ غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقبال اور عزیمت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم انہیں اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں، ترجمہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، اور میں نے اللہ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا ہے۔ سورہ ہود آیات 54 تا 56۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سالوں کی بیماری کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس میں غسل کرنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سالوں کی بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے سورۃ الانبیاء آیات 83 اور 84 اور سورہ صاد کی آیات 41 سے 44 کی تفسیر کا معائنہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالثواب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، بغیر باپ کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت کریں، اس سے جب تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں جھڑیں تو اسے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجوریں کھلا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے دارالثواب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور ترین حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے
اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالی نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ایک اور کہانی سناتے چلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی۔ ذرا اپنے تصور میں لائیے، شاہی محل میں ناز و نعم سے پلا بڑھا ایک نوجوان اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ تن تنہا اپنی جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے، نہ معلوم کیسی کیسی تکالیف اور مشکلات اٹھا کر صحرائے سینا عبور کرتا ہے، پھر ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جہاں نہ کوئی اس کا پرسان حال ہے اور نہ کوئی واقف کار ہے، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی روٹی روزی کا کوئی وسیلہ ہے۔ گویا محتاجی، مفلسی اور غربت کی انتہا ہے۔ آج کتنے نوجوان بے روزگاری اور تنگ دستی کی وجہ سے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جنہیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ملازمت نہیں ملتی، اور اگر کچھ کو مل بھی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کا اپنا گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ چاہے جائے یہ کہ وہ اپنی شادی کرنے اور اپنا گھر بسانے کی سوچیں، اس لیے بہت سے نوجوان آج وقت پر شادی نہیں کر پاتے، اور نوجوانوں کی دین سے دوری انہیں زنا اور لوالت جیسی کبیرہ گناہوں میں ملوث کر رہی ہے۔ تو نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ حالات کتنے ہی خراب اور مشکل کیوں نہ ہوں، گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائیے، بلکہ دینداروں کی صحبت اختیار کریں، دین کا صحیح علم حاصل کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ پر توکل کیا، نادانستہ قتل کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، مصر سے جان بچا کر نکلتے وقت دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ مدین کی طرف رخ کیا، راستہ نامعلوم ہے، کوئی سنگی ساتھی بھی نہیں، تو فرمایا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، اور پھر کئی دنوں کا تھکا دینے والا سفر طے کر کے جب مدین پہنچتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کے باوجود خدمت خلق انجام دیتے ہیں، کمزور کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہوتے ہیں، اور دونوں عورتوں کی بکریوں کو بغیر کسی معاوضے کے پانی پلا دیتے ہیں، اور پھر سائے میں جا کر آپ علیہ السلام اپنی زندگی کی سب سے بابرکت دعا مانگتے ہیں، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ناظرین، سوچئے ذرا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آتا تو ہم کتنے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہوتے، ہماری کیفیت کیا ہوتی اور ہم کیا کرتے۔ ایسے میں ہم اپنے رب سے کیا دعا کرتے؟ ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا مانگتے۔ ہم اللہ سے روٹی مانگتے اور سر چھپانے کی جگہ مانگتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو پریشان ہوئے اور نہ ہی کسی ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، نہ ہماری طرح اپنے رب سے روزی روٹی کا سوال کیا، اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جائے پناہ مانگا، لیکن ایسی جامع دعا کی کہ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ فرمایا، اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور نہ کسی کام کی قدرت میسر آ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو اسے کہہ دیا جاتا ہے، تو نے ہدایت پائی، تیری کفالت کر دی گئی، تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی۔ توکل کی تعلیم انسان کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ بیزار اور پریشان نہ ہو۔
اسے اضطراب لاحق نہ ہو، کیونکہ اکثر بندے کی زندگی میں ایسے مقامات بھی آ جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، لہٰذا مجبوری کے عالم میں وہ بے چین نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف وہ اپنے معاملے کو سپرد کر دے۔ یا زندگی میں ایسے بہت سے خطرات ٹوٹ پڑتے ہیں جن سے احتیاط کرنے اور بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی بندہ بچ نہیں پاتا، تو ایسے خطرات میں پڑ کر بیکار اپنی جان نہیں گھلانا چاہیے، بلکہ مرضی اللہ پر ہی راضی ہو کر اللہ کو ہی اپنا کفیل اور دستگیر ماننا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، بد نصیبوں کو راحت بخشنے والا، فریادیوں کی پکار سننے والا وہی ہے، وہی پروردگار ہے، اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خود پر توکل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔
اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے
ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔